اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الطہ التہامی السید البہی والسراج المضی والکوکب الدری بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابی القاسم محمد بآواز بلند صلوات وعلى عطرته الطیبین الطاہرین المعصومین وعلى اصحابہ الذین شعبوا الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس حسین و رضیم ماحول میں جس شخص کو کربلا والوں کے احسانات یاد ہیں وہ کوشش کر کے صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائے۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرما، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ امام حسین علیہ السلام عزاداروں کی حفاظت فرما، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہو۔ اللہ شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز دے۔ اللہ ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم بیچاروں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ آپ سب کو آمین کہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تمہیں تھوڑا جہا اچا آمین آکھن دی توفیق دے۔ اللہ تمہیں توفیق دے بھی تھوڑی نیندر اڈ ونجے اتنے بیٹھے۔ جی میرے نال غصہ نہ کرو تو میں آخری دو دعائیں پہ منگدا، اوک سوک کر کے جی آکھ سکو تو تھوڑے جے باہر چوے آئے تو آمین آکھ سکے۔ بار الہ تجھے تیری عزت کا واسطہ یہ جتنے عزادار اس وقت فرش عزا پہ تشریف فرمائے، میرے مالک ان سب کو زندگی میں بار بار کربلا کی زواری نصیب فرما۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ طبیعتوں پہ بوجھ محسوس نہ کریں تو محمد و اہل بیت محمد پر ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرمائیں۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکتی؟ مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ لوگوں کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ آپ کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائے۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکتی؟ سارا دن گرمی یقیناً یہاں زیادہ کافی رہی ہوگی اور پورے دن عزاداری کے قافلے کو آپ لوگ لے کے چلے ہیں اور رات ہو گئی ہے۔ میں آپ لوگوں کی تھکن کا اندازہ لگا سکتا ہوں، لیکن اب منزل بالکل قریب ہے۔ کوشش کیجئے گا کہ اپنے حوصلے بلند رکھیں اور ماحول برقرار رہے۔ ایک مصرع آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ بن جاؤ حر، گھر والی بات ہے، بس حاضری ہے، قبول کیجئے گا۔ بازرگام سے جی سرکار باہر تشریف فرمائے، انہوں نے آنا ہے، میں نے ممبر انہیں دے دینا ہے، آپ لوگ بس کچھ منٹ مجھے سن لیں۔ بن جاؤ حر جو مرکز ذی جاہ بخش دے۔ مہربانی تھوڑا تھوڑا ذرا ذرا۔ بن جاؤ حر جو مرکز ذی جاہ بخش دے۔ میرے بھائیوں، یہاں جوان زیادہ بیٹھے ہیں، میرے بھائیوں ایک لفظ ہے ماہ۔ ماہ کہتے ہیں چاند کو۔ میں مصرع پڑھ رہا ہوں۔ بن جاؤ حر جو مرکز ذی جاہ بخش دے، فطرس بنو جو فاطمہ کا ماہ بخش دے۔
بن جاؤ ہر جو مرکز زی جاہ بخش دے، فطرس بنو جو فاطمہ کا ماہ۔ میرے خیال سے تیسرے اور چوتھے مصرے کی زبان اتنی مزیدار ہے، میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں رہنے والا بندہ کہے کہ گل اوکھی آئی تو میں سمجھ نہیں آئی۔ اگلیاں دو لینا اتنی سوادی ہیں، چلو پچھلیاں مشکل ہیں، اگلیاں اتنی سوادی۔ بن جاؤ ہر جو مرکز زی جاہ بخش دے، فطرس بنو جو فاطمہ کا ماہ بخش دے۔ کتنا حسین ربط ہے معبود و عبد میں، بخشے اگر حسین تو اللہ بخش دے۔ کتنا حسین ربط ہے۔ موبائل تلے کر کے تھوڑی جی بنداد نہ ہو دیں دے، مہربانی کرو تو۔ کتنا حسین ربط ہے، 6-7 کیمرے جو لگے ہوئے ہیں تو سنتلنا چا کرنا۔ کتنا حسین ربط ہے معبود و عبد میں، بخشے اگر حسین تو اللہ۔ 4 مصرے اور سنیے۔ مصرع عرض کر رہا ہوں کہ خوش ہوا، پہلے مصرے سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ بات کتنی مزیدار ہے۔ خوش ہوا مدح شبیر سن کر خدا۔ بھائی میرے محترم، خوش ہوا مدح شبیر سن کر خدا۔ بطور خاص دوسرے مصرے کا وزن کیجیے گا۔ خوش، گزارش یہ کر رہا ہوں کہ جب امام حسین علیہ السلام کے ذکر پہ خدا خوش ہوتا ہے تو پھر بندے پریشان نہ ہو۔ دوسرا مصرع، خوش ہوا مدح شبیر سن کر خدا، دے کے جنت کہا اور کیا چاہیے۔ میرے محترم، میرے جوان بھائیوں، خوش ہوا مدح شبیر سن کر خدا، دے کے جنت کہا اور کیا چاہیے۔ اب میں جواب دے رہا ہوں۔ خوش ہوا مدح شبیر سن کر خدا، میرا دامن ممبر میں ہاتھ ہے، ایک شخص کہہ دے لطف نہیں آیا، میرے مولا جانتے ہیں میں ممبر چھوڑ دوں گا، آنا ضروری تھا، میں حاضر ہو گیا، اگر میں حقدار ہوں تو ذرا سا مسکرا دینا، میری بخشش کا سامان ہو جائے گا۔ خوش ہوا مدح شبیر سن کر خدا، دے کے جنت کہا اور کیا چاہیے، میں نے لوٹا دی جنت یہ کہتے ہوئے، کربلا 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 چاہیے۔ میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو مشکل بات کو بلا، میرے مولا سلامت۔ مل کے نعرہ حیدری۔ خوش ہوا مدح شبیر سن کر خدا، دے کے جنت کہا اور میں نے لوٹا دی جنت یہ کہتے ہوئے، کربلا۔ مجھے عزت حسین، مولانا بلال کاظمی صاحب کا کیا خوبصورت شعر ہے، فرماتے ہیں کربلا کرب و بلا حسن تیرا کیا کہنا، ایسی جنت تو فلک پر بھی بنائی نہ گئی۔ بلکہ سامعین گرامی یہ پھر دوبارہ ممبر کے دامن میں ہاتھ ہے۔ آپ یقین کریں، آپ لوگوں نے دنیا کے بڑے سے بڑے رئیس دیکھے ہوں گے، بڑے سے بڑے نواب دیکھے ہوں گے، بڑے سے بڑے سردار دیکھے ہوں گے، خدا شاہد ہے میں نے دنیا میں حسین سے بڑا سردار دیکھا ہی نہیں۔ یہ جو ٹیبل میرے سامنے رکھا ہوا ہے نا، اب بات ان سے بانیان مجلس جو آج کے ہیں، یہ کاروان العباس کے نام سے ایک بہت خوبصورت کاروان بھی لے کے جاتے ہیں، اور ہر سال زائرین کو کربلا کی زواری، اب یہ بھی کام ہے میرے مولا کا، ان کا وسیلے سے میرے مولا لے رہے ہیں۔ اب جنہوں نے کم از کم مشی کی ہے میں ان سے سوال کر رہا ہوں، یہ جو ٹیبل میرے سامنے رکھا ہے نا بانیان نے، ممبر حسین جسے کہتے ہیں، مہنگائی اس وقت اس عروج پہ ہے کہ اگر آپ کے گھر مہمان آ جائے نا تو یہ اتنا سا ٹیبل کھانوں سے بھرنے کے لیے نا میزبان کو مشکل پڑ جاتی ہے کہ حالات خراب ہیں، مہنگائی زیادہ ہے، ٹیبل ایک فل کرنا ہے کھانوں سے، کیا کیا بنایا جائے، کیا کیا خریدا جائے۔ وہ بندہ گھر سے چل کے مجلس میں آیا ہی نہیں ہے جو لقمہ مولا حسین سے مانگ کے کھاتا ہے اور اس کا ہاتھ نیچے رہ گیا،
2025 یہ اتنا سا ٹیبل کھانوں سے فل کرنے کے لیے جہاں مشکل ہوتی ہے، اس دور میں رکھ میرے سر پہ قرآن۔ اللہ کی اس پوری کائنات میں اکیلا کریم ہے حسین، جس کے در پہ نہیں، اس کے راستوں میں جو سوچو اگلے قدم پہ مل جاتا ہے۔ گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ میرے مولا سلامت رکھے؟ میں ہاتھ نہیں مارنے ممبر تے، میں تھوڑے نال بھڑنا نہیں، یہ گل یاد رکھا ہے۔ میں انجے ڈھلا ڈھلا پڑھ کے ٹور بنا نے، مطلب تھی سمجھو کہ اس ہتھی پوسی تو ود داد لے سی، میں بالکل سافٹ کور میں بات کر کے وہ چلا جاؤں گا، بالکل بالکل نرمی سے بات کر کے چلا جاؤں گا۔ اکیلا کریم ہے میرا مولا حسین، بلکہ پرے پنچایت والا ماحول ہے، ڈیرے دار بندے بیٹھے ہو۔ میں ہوں تسی آپ دسو میں کتنی باری ممبر کٹ کے ہو بھی کے ویسی، جے کوئی 6-7 باری ممبر تے چھک چھک کے ہاتھ مار بھی لواں، گل تو مڑ بھی ہوا ہی نہیں جڑی میں کرنی ہے۔ میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، اور خدا کی قسم آپ بزرگان سفید ریش بڑے نہ بیٹھے ہوتے، اب اس کی قسم باوضو کھڑا ہوں، جناب عباس کی ذات ضامن ہے، میں نے جملہ نہیں کہنا تھا، مجھے آپ بڑوں سے دعا چاہیے، میں داد نہیں، مجھے دعا چاہیے۔ اس ماحول میں بھی جملہ ضائع ہو گیا تو پھر میرے پاس اور ماحول نہیں ہے۔ رکھیے میرے سر، ڈیرے داری والا ماحول ہے نا، پریوں پنچایت والے بیٹھ، رکھیے میرے سر پہ قرآن۔ اللہ کی اس پوری کائنات میں اکیلا سلطان ہے حسین، جو اپنے دروازے پر آئے ہوئوں کو خیرات دینے سے پہلے ان سے ان کا مذہب نہیں پوچھتا۔ بیٹھا ہے کوئی مشکل بات کا خریدار جس کے ہاتھوں کی ملکیت میرے مولا حسین کے پاس ہے؟ بات سمجھ نہیں آئی میرے بھائی؟ آئیے نا، تھوڑی جی زحمت کرو نا، مہربانی کرو، اتنا تو میرے نال بولو بھی میں تھوڑے وچوں لگ کے گڈی تائیں اپنی عزت نال لگا ونجا۔ حسین کے در پہ کوئی آئے، حسین ایک ایسے کریم، ہائے 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 کیا مزہ ہے خدا کی قسم اس جملے کا، حسین ایسے کریم کو کہتے ہیں جو سوالی کو خیرات دینے سے پہلے یہ نہیں پوچھتا کہ تیری برادری کیا ہے۔ حسین علیہ السلام نہیں پوچھتے بھی کیڑے پنڈ تو آیا میں، حسین علیہ السلام نہیں پوچھتے بھی کس پارٹی کو ووٹ دیتے۔ امام حسین کے دروازے پہ یہ نہیں پوچھا جاتا کہ یونین کونسل کیڑی ہے۔ میرے مرشد کے در پہ جو آئے، جب آئے، جیسے آئے، جہاں آئے، جس وقت آئے، جس رنگ میں آئے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، انسان تو انسان، جنات تو جنات۔ اہل سنت برادران نے یہاں تک، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے تفسیر عزیزی میں سورہ دہر کی اس آیت کی تفسیر لکھتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا کہ جنت کے فرشتے ان کے دروازے پر کبھی مسکین بن کے، کبھی یتیم بن کے، کبھی اسیر بن کے آتے رہے۔ ہاتھ وہ بندہ اپنا لاکھ بار نیچے رکھے جس کے معیار پہ بات نہیں آ رہی، اور نہ ایسے ہاتھ سے مجھے کوئی فرق پڑتا ہے، میں اپنے لیے پڑھ رہا ہوں، کوئی نہیں بھی بولے گا تو واپس اسلام آباد تک اپنے آپ کو واہ واہ کرتا چلا جاؤں گا، اور داد کا کشکول ویسے بھی پر ہو جائے گا۔ عقیدے سے عقیدہ ملے تو ہاتھ اٹھانا، ورنہ تمہیں تمہارے ماں باپ کی قسم ہے نہ بولنا۔ میں کتنی دیر حسین کی کریمی پڑھوں میں نہیں جانتا، میں 2 مصرے پڑھ کے بات ہی تمام کر دیتا ہوں۔ مصرع پڑھ رہا ہوں، سوالیوں کی صدا تک اسیر ہو جائے، علی نہ دے تو زمانہ فقیر ہو جائے۔ زمانہ علی نہ دے تو زمانہ۔ اتنے حسین نعرے کے جواب میں 2 مصرے اور سنیے۔ عزت، اے سارا محلہ یہ تو بول ہی رہے ہیں، تھوڑا سا آپ لوگ بھی تعاون کی، تسی بولیں دے پہ کوئی شک نہیں۔ عزت، ارے عزت بھکاریوں کی بڑھا دی حسین نے، عادت ہی مانگنے کی چھوڑا دی حسین۔ علامہ عباس ارشاد نقوی صاحب کا خوبصورت ترین جملہ میرے لبوں پر آ گیا اور میں لگے ہاتھ کہتا چلوں۔ فرماتے ہیں امامت ایک ایسی چیز ہے، امام وہ ہوتا ہے جو ہو کچھ اور چیز کو کر دے کچھ۔ میں بڑی قیمتی بات کر رہا ہوں، جو کچھ کو کچھ کر دے وہ امام ہوتا ہے۔
قرآن نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو امام کہا، اور جہاں امام کہا وہاں آگ کو گلزار کرنے والا واقعہ بھی آ گیا۔ صلوات سے سہارا دیجیے ذکر اہل بیت کو۔ محمد و اہل بیت محمد پر بار دیگر با آواز بلند صلوات۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، بار دیگر صلوات تلاوت فرمائیں۔ عزت مآب، عالی مرتبت، جائے پدر، مخدوم الملک بابا سید زرغام عباس بخاری صاحب قبلہ میرے بڑے برسر ممبر تشریف لے آئے۔ میں کچھ منٹ میں ممبر ان کے سپرد کر رہا ہوں۔ مولا انہیں ہمیشہ سلامت رکھیں۔ میں آپ یقین جانیں، میں ان کو جب دیکھتا ہوں مجھے منور رانا کے 4 مصرے یاد آ جاتے ہیں۔ کسی کے زخم پر چاہت سے پٹی کون باندھے گا، اگر بہنیں نہیں ہوں گی تو راکھی کون باندھے گا۔ تمہاری محفلوں میں ہم بڑے بوڑھے ضروری ہیں، اگر ہم ہی نہیں ہوں گے تو پگڑی کون باندھے گا۔ میرے مولا ان کا سایہ سلامت رکھے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ میرے مولا سایہ سلامت رکھے۔ بس دعا مل گئی، میں آپ کو سلام کر رہا ہوں۔ امام ہو کچھ ہو کچھ ہو کچھ کر دے کچھ، وہ ہوتا ہے امام۔ نہیں، جناب ابراہیم علیہ السلام امام تھے تو تفسیر قرآن میں جہاں آگ گلزار ہوئی ہے، جہاں آگ ٹھنڈی ہوئی ہے، بلکہ علامہ اقبال نے تو اس واقعے کو ایسے بیان کر دیا، فرماتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں عقل آگ کے کنارے کھڑے ہو کر جہاں سوچ رہی تھی مجھے کیا کرنا چاہیے، وہاں اتنی دیر میں عشق نے آگے بڑھ کے چھلانگ لگا دی۔ عشق نے چھلانگ لگا دی۔ جہاں آگ گلزار ہوئی وہاں امام ہونے کی نشانی، جملہ میرے فضائل کا آخری ہے، امام ہونے کی نشانی مل گئی۔ ایک واقعہ اور سن لیجئے، اس کے بعد میں مصائب پہ آ جاؤں گا۔ بابا جی تفسیر قرآن میں لکھا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو ایک بار ان کے گھر والوں نے کہا کہ گھر میں آٹا ختم ہو گیا ہے اور روٹی پکانے کا کوئی اسباب نہیں ہے، آپ ایسا کریں کہ مارکیٹ سے یا جہاں سے بھی آٹا ملتا ہے وہاں سے جا کر آٹا پکڑ لائیے۔ اللہ کے نبی نے تھیلا رکھا اپنے شانے پہ، اللہ کے نبی نکلا گھر سے اور چل دیا اس جگہ پر جہاں سے آٹا ملتا تھا۔ چلتے چلتے اللہ کے نبی کو شام کا وقت تھا، اندھیرا چھا گیا۔ اب صورتحال کچھ ایسی ہے کہ جس وقت اللہ کے نبی آگے پہنچا تو شاپ کلوز تھی، کچھ بھی معاملات ایسے تھے، اللہ کے نبی کو اللہ کے نبی نے آٹا لبھیا ہی نہیں۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو آٹا نہیں ملا تو اللہ کے نبی نے اپنے دل میں سوچا گھر والے آٹے کی انتظار میں بیٹھے ہیں، وہ امید لگائے بیٹھے ہیں، مجھے آٹا ملا نہیں ہے، خالی تھیلا گھر لے کر جاؤں گا، گھر والوں کا دل ٹوٹ جائے گا۔ ہو گئی ہے رات جیسے تیسے گزرے، اگلی صبح آئے گی تو دیکھا جائے گا، لیکن رات ٹوٹے ہوئے دلوں سے نہ گزرے۔ اللہ کے نبی نے صورتحال کا جائزہ لیا اور سولوشن یہ سوچا، جس تھیلے میں آٹا لے کر جانا تھا اللہ کے نبی نے بابا جی اسی تھیلے میں صحرا کی ریت بھر لی، جس میں آٹا لے کر جانا تھا اس میں ریت بھر لی۔ ریت بھر کے، بات میری سمجھ آ رہی ہے نا؟ تھیلا رکھا اللہ کے نبی نے اپنے شانے پہ، چل پڑے واپس اپنے گھر کی طرف۔ خدا کی قسم تفسیر قرآن میں لکھا ہے گھر آ کر ریت سے بھرا ہوا تھیلا رکھا، گھر والے قریب آئے تو منظر ہی بدل گیا، بھری تھی ریت نکلا آٹا، بھری تھی ریت نکلا، بھری تھی ریت گل میری آخری ہے، میں نے پوری مجلس میں زور نہیں لگایا جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، میں ایسے ہی پڑھ کے جا رہا ہوں، کوئی ٹارگٹ نہیں ہے خدا کی قسم زیادہ داد لینے کا۔ آپ جیسے بھی سنیں میں آپ کے حق میں دعا کر کے ممبر چھوڑ رہا ہوں۔ بھری میرا ہاتھ کھول نہیں ذرا، جی کھل گئے تو شاید تو جوان ہے تیرا ہاتھ بلند ہو ونجے، ورنہ میں نے کوئی گیلا نہیں، سارا مجمع بھی چپ رہے تھا۔ بھری تھی ریت نکلا آٹا۔ اب یاد رکھنا جس کے ہاں ریت آٹے میں بدل جائے وہ بھی امام ہوتا ہے، جس کے ہاں آگ ٹھنڈی ہو جائے وہ بھی امام ہوتا ہے، جس کے ہاتھوں سے لگا ہوا پانی جواہرات میں بدل جائے وہ بھی امام ہوتا ہے۔ رکھ میرے سر پہ قرآن، امامت ابراہیم کے پاس آئی، آگ ٹھنڈی ہو گئی، امامت ابراہیم کے پاس آئی،
रेत आटे में बदल गई। इमामत मेरे छठे मौला के पास आई, हाथों का धोवन हीरो जवाहिर में तब्दील हो गया। बाबा सरकार जी दुआ कीजिएगा, बंदा आया ही नहीं है जो हाथ ना उठा सके। इमामत इब्राहिम के पास थी तो रेत आटे में बदली, इमामत छठे बादशाह के पास आई तो पानी जवाहिरात में बदला। इज्जत हुसैन की कसम इमामत अली के पास आई, पूरी मस्जिद ने देखा गुस्ताख कुत्ते में तब्दील हो गया। गुस्ताख है किसी का हाथ जो मेरे मुर्शद हुसैन से मांग के खाता और बुलंद ना हो सके। मेरे भाइयों, इमामत अली के पास, मेरा भाई हो जवानी माने, इमामत अली के पास आई, गुस्ताख कुत्ते में तब्दील हो गया। उसने आगे बढ़ के कहा, या अली तेरी तकसीम में अदल नहीं दिखता। अली ने मुस्कुरा के फरमाया, क्या अब कुत्ते भी अली से बहस करेंगे? और क्या कुत्ते अली से बहस करेंगे? पूरी मस्जिद ने देखा, जो बोलता हुआ आया था वो भौंकता हुआ गया। जो बोलता हुआ आया था, यहाँ से हाथ नहीं उठ रहे सरकार, जो बोलता हुआ आया था वही भौंकता हुआ वापस गया। जुमला समझना, जुमला मेरे भाइयों मेरी गुफ्तगू का आखिरी है। इमामत इब्राहिम के पास गई तो रेत आटे में, मेरे जवान भाइयों, रेत आटे में बदल गई। इमामत छठे बादशाह के पास आई तो हाथों का धुला हुआ पानी भाईजान जवाहिरात में बदल गया। इमामत अली, मुझे हाथ आखिरी सफ तक बुलंद चाहिए तो लुत्फ है, न भी उठे तो गिला नहीं, लेकिन मैं जाती तौर पे चाहता हूँ हर हाथ उठे। इब्राहिम के पास रेत आटे में बदली, छठे बादशाह के पास पानी जवाहिरात में बदला। इमामत अली के पास आई, गुस्ताख कुत्ते में तब्दील हुआ। इमामत हसन के पास आई, मर्द औरत में तब्दील हो गया। मर्द मौला का वास्ता, बात अभी आगे है मेरे भाइयों, दोबारा सुनो। इमामत इब्राहिम के पास गई तो बाबा जी रेत आटे में बदली। छठे बादशाह के पास आई, पानी जवाहिरात में बदला। अली अलैहिस्सलाम के पास आई, गुस्ताख कुत्ते में तब्दील हुआ। हसन अलैहिस्सलाम के पास आई, मर्द औरत में बदला। रख मेरे सर पे कुरान, अल्लाह की इस कायनात में वाहिद करीम है हुसैन। इमामत हुसैन के पास आई, हुर गुनाहगार था, अलैहिस्सलाम हो गया। राजी रहिए। इमामत हुसैन के पास आई तो हुर गुनाहगार था। जो गुनाहगार था वो अलैहिस्सलाम हो गया। और ऐसा अलैहिस्सलाम हुआ कि अली के लाल ने फरमाया, हुर मेरी मां ने तुझे बेटा कह दिया। मौला, आप लोग सारे दिन के थके हुए हैं, मैंने इसी वजह से ज़्यादा नहीं पढ़ा। आप एक आंसू मेरे दामन में डालिए, मेरी बख्शिश का सामान हो जाए। मैं मिंबर अपने बड़ों को दे रहा हूँ, राज़ी रहिएगा। मौला आपने मुझे माफ़ कर दिया। फरमाया, मैं कह रहा हूँ मैंने माफ़ कर। मौला मैंने जुर्म इतना बड़ा किया है, मुझे तसल्ली नहीं हो रही। मौला वाकई ही माफ़ कर दिया। फरमाते हैं, ठहर तेरी तसल्ली कराता हूँ। ऐसे इशारा किया ना तो एक खैमे से दो बच्चे बाहर आए, जिनके लब खुश्क थे और बाल हवा में लहरा रहे। एक शहजादे को औन कहते थे, दूसरे को मोहम्मद। दोनों ने आगे आके कहा, मौला हुसैन, अम्मा ज़ैनब कह रही है मेरे भाई हुर को सलाम कह। फरमाया, हुर अब तसल्ली हो गई है। हुर गाजी की मलका तुझे भाई कह। हुर कहता है करबला, मिंबर छोड़ रहा हूं जी। हुर कहता है करबला के मैदान में मैं मेरे भाइयों याद रखना, याद रखना, याद, जिंदगी है इंसान का एक इर्तिकाई सफर। पूरी मजलिस भूल जाना, ये बात ना भूलना, एक इर्तिकाई सफर है। डेवलपमेंट चलती रहती है, कभी भी चीज़ों के आगे फुल स्टॉप नहीं लगता। मौत की आखिरी हिचकी से पहले खुदा ने जो इस्तिग़फ़ार का दरवाज़ा बंद नहीं किया तो बंदे कैसे बंद कर सकते हैं? दो कैरेक्टर आपको मैदान करबला में ऐसे दिखेंगे जो सबसे मुनफरिद हैं, एक जनाब हुर और एक उमर इब्न साद। हुर पैदा ही हुसैन की दुआ से हुआ था। उमर इब्न साद ने सारा बचपन इमाम हुसैन के साथ गुजारा। पूरी रात दोनों कशमकश में रहे, दोनों के सामने दुनिया भी थी, आखिरत भी थी।
रय की जागीर के वादे भी थे, शराब के मटकों के मुंह भी खुले हुए थे, हीरो जवाहरात के संदूकों के मुंह भी खुले हुए थे, प्रोटोकॉल सारे दोनों के लिए थे। तमाम रात हुरे ना तमा था सोच में गुम, हुई सुबह तो दिलावर गुलाम हो के रहा। सुबह आशूर एक ने दुनिया चुन ली, एक ने आखिरत का इंतखाब। आखिरी रिवायत है, कोई नहीं कहता, खुद जनाबे हुर फरमाते हैं। जिस वक्त मैं अपने जवान बेटे की लाश उठाने गया, मैंने अजीब मंजर देखा। मेरे जवान, यार आप लोग हाय तो कर ही सकते होंगे, आप लोग जुमला सुनिए यार। हुर फरमाते हैं, मैं तड़प गया मंजर देखकर। अजीब मंजर था, करबला की रेत पे मेरे जवान बेटे का सर था और हुसैन की झोली थी। इतने शफीक इमाम, इतने करीम इमाम कि मेरे जवान बेटे के सर को अपनी झोली में डाल के हुसैन उसे तसल्ली दे के फरमा रहे थे, बेटा तुझे प्यास तो नहीं लगी, बेटा भूख तो नहीं लगी। हुर कहता है ये वो वक्त था जब मैं करीब चला गया। मैंने रखे कदमों पे हाथ, मैंने हाथ बांध के कहा, मौला दीजिए, मौला मैं अपने बेटे की लाश उठा के खैमों की तरफ जाऊं। बिलखुसूस आप बुजुर्गों से बात कर रहा हूँ, और बिलखुसूस उस शख्स से मेरी बात है जिसके सीने में खुदा ने एक बाप का दिल रखा है। या अली मदद, इस जुमले पे मैं बारे दिक्र कह रहा हूँ, मुझे एक आंसू दे दीजिए जो मेरी बख्शिश का सामान हो। मैं मिंबर अपने बड़ों के हवाले कर रहा हूँ। हुर ने कहा, मौला दीजिए, मैं अपने बेटे की लाश उठाऊँ। हुर कहता है, मुझे मौत आ जाती, मैं जवाब न सुनता। अली के लाल ने हाथ का इशारा करके फरमाया, हुर दूर चला जा। हुर नहीं, हुर तेरे बेटे की लाश मैं हुसैन कह रहा हूँ, तेरे जवान बेटे की लाश मैं उठाऊंगा। हुर कहता है, मैं मर जाता सवाल न करता, मुझे मौत आ जाती मैं जवाब न सुनता। मैंने कदमों पे सर रखे, मैंने हाथ बांध के कहा, मौला मौला आप इसकी लाश क्यों उठाएंगे? मौला अच्छा नहीं लगता, मौला आप इमाम के बेटे हैं, मौला ये गुलाम का बेटा है। हुर कहता है, जब मैंने बात की इमाम और गुलाम पर, तो ज़हरा के लाल ने मेरे जवान बेटे को ज़मीन पे सुलाया और मुझे गले से लगा के मेरे कान पे मुंह रख के फरमाते, हुर मसला इमाम या गुलाम का नहीं है, हुर मसला मेरे नाना की शरीयत का है। मेरे नाना की शरीयत कहती है, बूढ़ा बाप जवान बेटे का लाशा ना उठे। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की बहनें, आप तमाम अज़ादारों का कदम कदम चल के आया अपनी बारगाह में कबूल।